السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ DTV کی خصوصیات رہی ہے کہ ہمیشہ جو اسلامی مہینے ہیں، اسلامی ایام ہیں، ان کے اندر ہم ایسے پروگرامز لے کر آتے ہیں جس سے آپ لوگوں کی نہ صرف رہنمائی ہوتی ہے بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ اسی طرح آج بھی رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر فیضان رمضان کے حوالے سے ہم ایک اسپیشل پروگرامز کا ہم نے اسٹارٹ لیا ہے، جس میں ہم ڈفرنٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے علماء کرام کو یہاں پر بلائیں گے، نعت خوان حضرات کو یہاں پر بلائیں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری سوسائٹی کے اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہاں پر بلا کے ہم رمضان کی افادیت کے حوالے سے بات کریں گے۔ نعت خوانوں سے ہم نعت بھی سنیں گے، اور ملک پاکستان کے جو نامور نعت گو شاعر بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، ان کو بلا کر یہاں پر ان سے ہم بات بھی کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ خاص طور پر رمضان کی جو افادیت ہے اور پھر ہمیں رمضان کے اندر باعث مسلمان کیا کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں خاص جو بات ہے، مجھے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ ہوں گی نادیہ راجپوت جی۔ نادیہ السلام علیکم سب کو، اور سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ہماری اس ٹرانسمیشن میں۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ DTVNN دیسی ٹی وی USA کا یہ ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ ایسی ٹرانسمیشن کرتا ہے، اور ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ ہمیشہ معلومات دیتا ہے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے، چاہے وہ اسلامی معلومات ہوں یا کوئی بھی معلومات ہوں۔ تو میں سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے آپ کی جو رائے ہے اس میں ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے، اور ہم ضرور کوشش کریں گے کہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے فیضان رمضان جو ہے یہ بہت اچھی انشاءاللہ ضرور نادیہ۔ اور کیوں ہمارے ساتھ آج بڑے اسپیشل گیسٹ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ناظرین، موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی آواز اور ان کی باتوں میں وہ اثر ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ گھر جاتی ہے۔ اور آج اسپیشل ہم نے یہاں پر فیضان رمضان ٹرانسمیشن میں ان کو مدعو کیا ہے۔ آپ اسلامی اسکالر بھی ہیں، محترم جناب حافظ محمد فرحان گور ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گا جی، بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے جی ہمارے پروگرام کے اندر، بہت شکریہ جی۔ جی، ہمارے جو دوسرے گیسٹ ہیں جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جمیل احمد جمیل ہمارے ساتھ نعت خواں ہیں اور صدارتی ایوارڈ یافتہ ہیں، اور انہوں نے 12 زبانوں میں جو ہے وہ نعت خوانی کی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی 5 کتابیں جو ہیں وہ بھی اشاعت کے پروسیس میں ہیں، اور 7 کتابیں یہ لکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے، اور ان سے بھی جو ہے وہ ظاہر انہوں نے 12 زبانوں میں نعتیں پڑھی ہیں، تو ان سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بات بھی کریں گے۔ لیکن نادیہ، اس میں جو خاص بات جو ہے ان کے حوالے سے، کیونکہ ناظرین آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کہ 2 دفعہ ان کو جو ہے وہ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی، اور پھر جب ان سے بات ہو رہی تھی اور بتا رہے تھے کہ خاص طور پر منہاج القرآن کے حوالے سے ایک جو ایونٹ ہوا، اور پھر وہاں پر انہوں نے نمائندگی کی، اور پھر وہاں پر جو ہے انہوں نے فرسٹ پوزیشن بھی حاصل کی ہے ماشاءاللہ۔ جمیل احمد جمیل صاحب، آپ کو بھی اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے جی۔ وعلیکم السلام جی، سلامت رہیں جلال صاحب۔ آپ کے بارے میں ابتدا میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے انتھک محنت کرنے والے، سماجی مذہبی ہر حوالے سے آپ کی بہت محنتیں ہیں، اور میں پروگرام کے آغاز میں ہی آپ کی انتھک محنتوں کو خراج تحسین۔ بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ جی۔ اور کیونکہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھو نا، پھر ہم جمیل احمد جمیل صاحب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہم یہ درخواست کریں کہ آج کے جو ہماری جو فیضان رمضان کی جو ٹرانسمیشن کا جو پہلا پروگرام ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ضرور جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما دیں جی۔ ٹھیک ہے جی، میں سب سے پہلے ہماری راولپنڈی کی آدھی آبادی ہند کو بولتی ہے، پاکستان میں کروڑوں لوگ بولتے ہیں، تو ہند کو کی نعت سے آغاز کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دسے آئے نبی لے جیاں تلوار نہ کرے او، دسے آئے نبی لے جیاں تلوار نہ کرے او، رب شے کوئی دے چھوڑے تے بڑیار نہ کرے او، انسان نے آپ دی سیرت تو ہی سکھیا کہ راجل دے دے تس موئیں اگے دیوار نہ کریو، تے سچ گل دی جمیلو چی تے بخری تے بڑی شان،
سچ گل دی جمیلو چی تے بخری تے بڑی شان جھوٹاں دا کدے دنیا تے بے پار نہ کرے او دسیا اے نبی لے جیاں تلوار نہ کرے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کہہ رہی ہے، دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. اور ماشاءاللہ جب جمیل صاحب نعت پڑھ رہے تھے، ایک ماشاءاللہ ایک عجیب سا جو ہے سما بن چکا تھا جناب. کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی حافظ محمد فرحان گور ہزاروی صاحب. ہزاروی صاحب، کیونکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر چلے جس طرح ہمارے ساتھ موجود ہے اپنا محترم، انہوں نے نعت پڑھی، تو جمیل صاحب نے پہلے تو بتائیے گا کہ اسلام کے اندر جو نعت خوانی کا جو کنسیپٹ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کے بارے سے بتائیے گا ہمیں. بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. محترم، مدعو کرنے پر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا ممنون و مشکور ہوں، اور آپ اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے ہزاروں نیک تمنائیں اور دعائیں. بہت شکریہ جی. جیسے کہ آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، تو نعت رسول مقبول ہمارے معاشرے میں عام جو لوگ ہیں اور کچھ خواص، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے نعت حضرت حسان بن ثابت نے پڑھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو دیکھیں، آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ نعت تعریف مصطفیٰ کا نام. واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں. جب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تولد ہوا، آقا کا میلاد ہوا، آقا پیدا ہوئے، تو میرے آقا کی والدہ حضرت آمینہ نے دیکھا تو آپ پکار اٹھی کہ اس جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. کچھ لمحہ گزرا تو حضرت دائی حلیمہ تشریف لاتی ہیں. حضرت دائی حلیمہ نے جب یہ دیکھا کہ آقا امام الانبیاء کا چہرہ والضحیٰ چمک رہا ہے، تو آپ نے فرمایا، اے آمینہ، آپ کیا کہتی ہیں کہ آپ نے ان جیسا حسین نہیں دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اپنے خاندان کے بچوں کو دیکھا ہوگا. مجھ سے پوچھو، میں عرب کے کئی قبائل میں دائی بن کے جاتی ہوں، میری آنکھ نے آج تک اس جیسا حسین نہیں دیکھا. تو یہ بھی نعت مصطفیٰ تھی. کچھ لمحہ گزرا، میرے آقا کے دادا حضرت عبد المطلب آپ تشریف لاتے ہیں. جب آپ نے دیکھا تو آپ نے بے ساختہ پکارا، اے آمینہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا. اے حلیمہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے کیا دیکھا ہوگا؟ مجھ سے پوچھو، میں تجارت کی غرض سے شام کے محلات تک جاتا ہوں، میری آنکھ نے بھی آج تک ان جیسا حسین نہیں دیکھا. تو یہ بھی نعت مصطفیٰ تھی. اگر ہم آقا امام الانبیاء کی سیرت کا مطالعہ تعصب کی اینک کو اتار کے کریں گے، تو پھر ہمیں آقا امام الانبیاء کی زندگی کا ایک ایک لمحہ 40 سال سے پہلے کہو یا بعد کہو، آقا امام الانبیاء کی نعت دکھائی دیتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ اتنا ایک بڑا ٹاپک ہے، اس پہ اگر بات ہم کرتے رہے تو لیکن میں حافظ صاحب کیونکہ رمضان کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گا کوئی ایسا سوال جو ہے آپ پوچھ رہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے اسے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں ان سے یہ پوچھوں گی کہ ایک قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے. یعنی اب جب بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہاں اشیاء خرد و نوش میں ان کی قیمتوں میں کمی کر دی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور ایک غریب کے لیے ان چیزوں کو افورڈ کرنا، افطاری کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مختصراً اس حوالے سے کہا جائے تو یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری. اگر ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھا ہوتا، ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو پرکھا ہوتا، تو آج یہ قول اور فعل کا تضاد نہ پایا جاتا. ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں روزے کا پتہ نہیں کہ یہ شروع کب سے ہوا، روزے کی بنیاد کہاں سے پڑی، تو ہم روزے کے مقصد کو کیسے حاصل کریں گے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں ہے، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. آخری الفاظ پہ غور کیا جائے تو روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لیکن ہم صبح سے شام تک 30 دن بھوکے رہ کر پھر بھی ہم متقی نہ بنے،
تو ہمارے ایسے روزوں کی رب کو ضرورت نہیں. اس کے پہلے والے الفاظ پہ غور کیا جائے کما کتب علی الذین من قبلکم پہ, تو یہاں تفسیر روح المعانی میں علامہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ روزہ شروع کب سے ہوا. تو آپ نے تحمور الثالث کے دور کی وضاحت کی کہ آدم علیہ نبی علیہ السلام کی اولاد سے یہ تیسرا بادشاہ تھا جس کا نام تحمور الثالث تھا. تو یہ تحمور الثالث کے دور میں قحط پیدا ہو گیا. جب قحط بڑھا تو لوگ بھوک سے مرنے شروع ہو گئے. تو تحمور الثالث نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ آپ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا قحط زدہ علاقے کے لوگوں کے لیے بھیجیں. تو جب لوگوں نے اس پر عمل کیا تو اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی. رب فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم کہ تم سے پہلے ساری امتوں پر میں نے روزے کو فرض کر دیا. اس ایک تحمور الثالث کے عمل کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کے بعد آنے والے تمام نبیوں تمام امتوں پر روزے کو فرض کیا. ذرا ہم سوچیں اور تصور کریں کہ روزے کی ابتدا کہاں سے ہوئی, اور اس ابتدا کی آج ہم مقاصد کو بھول چکے ہیں. ابتدائی احساس ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے. ابتدائی ہمدردی ہمارے اندر سے ہمدردی ختم ہوتی جا رہی ہے. ابتدا تھی بھائی چارہ, ہمارے اندر سے بھائی چارہ ختم ہوتا جا رہا ہے. جب ہم روزے کے اصل مقصد کو ہی نہ پائیں, فقط روزے کو فرض سمجھ لیں, صبح سے شام تک بھوکے رہ لیں, تو اس سے اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں. دوبارہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. دوبارہ بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر آئیں گے کہ یہ ختم کیوں ہوتا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ کیونکہ جمیل صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ آپ ٹرانسمیشن کا حصہ بنتے رہے ہیں. میں ضرور چاہوں گا, میری بڑی خواہش تھی کہ جب آپ دوبارہ آئیں گے اور میں دوبارہ آپ سے خاص طور پر انگلش نعت کے حوالے سے میری یہ خواہش ہوگی, کیونکہ ہمارے دیکھنے جو سننے والوں نے بھی آپ کو بڑا پسند فرمایا تھا. تو میں ضرور چاہوں گا کہ انگلش زبان کے اندر جو ہے وہ نعت شریف صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرمائیں ذرا. جی بہت شکریہ آپ کا. Humanity was crying and vision was blurred. Humanity was crying and vision was blurred. Our prophet came and brightened the world. Our prophet came and brightened the world. Man-made ideas and idols were praised. Nobody could think misery could be swallowed. Our prophet came and brightened the world. Polytheists had rituals to kill their daughters. Holy Prophet ordered, cruelty must be burned. Our Prophet came and brightened the world. Unlawful acts were the law before Islam. Unlawful acts were the law before Islam. Men were guided like animal herd. Our prophet came and brightened the world. Time-tested study tells us Jameel. Time-tested study tells us Jameel. Message of Muhammad is the truthful word. Our prophet came and brightened the world. ماشاءاللہ. جمیل صاحب یہاں پر میں ایک سوال آپ سے, جب یہ آپ ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیش فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہ ایسے ورڈز تھے کہ جن کے اندر ایک پوری اگر میں سمجھوں کہ لوگوں کے لیے ایک رہنمائی تھی ایک ورڈز کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے چیزیں تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی, کیونکہ آپ خود لکھتے بھی ہیں, یہ ساری جتنی بھی چیزیں یہ آپ نے خود لکھی ہوئی ہیں, تو کس طرح مطلب ان چیزوں کو مینیج کرتے ہیں, یہ تو ذرا بتائیں گے. مینیج کا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو ہم ہر بندہ اپنے رزق میں اللہ سے برکت مانگتا ہے.
تو ہم جیسے جو فقیر ہوتے ہیں نا، جو ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں، جیسے میری زندگی کی تمنا ہے کہ میں پاکستان کی ہر زبان میں یا دنیا کی ہر زبان میں نعت لکھوں، اللہ دے توفیق، تو پھر ہم اپنے ٹائم میں بھی نا اللہ سے برکت مانگتے ہیں، تو ہم پھر ان چیزوں پر ٹائم دیتے ہیں، تو پھر اللہ ہمارے وقت میں برکت دیتا ہے۔ یعنی لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ جی اس مہینے آپ نے جی یہ ہندکوں کی کتاب مکمل کر لی، میں نے کہا جی چھپنے کے لیے دے دی، حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار آپ نے تو 1 مہینہ پہلے شروع کی، تو یہ وقت میں اللہ پھر ہم برکت مانگتے ہیں، اور پھر ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک کا، حدیثوں کا، ان کا لکھتے ہیں شعر، تو اللہ سے بس دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا تھا جی، کیونکہ یہاں پر ہمیں ناظرین ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہیوسٹن بارک اینیمل شیلٹر اینڈ ایڈاپشن سینٹر میں ہیوسٹن کے پالتو جانوروں کے مالکان بارک کے ہیلدی پیٹس ہیلدی اسٹریٹس پروگرام کے ذریعے اپنے پالتو جانوروں کی دیکھ بھال میں مدد کر سکتے ہیں اور سٹی آرڈیننس کی تعمیل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ مزید جاننے کے لیے www.houstonbark.com ملاحظہ کریں۔ جی ناظرین، تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن فیضان رمضان میں۔ جی بالکل جی، اور بڑے خوبصورت جو ہے وہ ہمارے ساتھ دونوں شخصیات موجود ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کیونکہ نعت گو شاعر بھی ہیں، پھر صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد فرحان گور ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں۔ تو میں ضرور چاہوں گا جی، کیونکہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جس طرح ذکر ہو رہا تھا خاص طور پر نادی، کیونکہ خواتین کے حوالے سے ایک جو ہے وہ ڈیفینیٹلی رمضان کو لے کر اگر آپ دیکھیں سحری کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، پھر افطاری کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، پھر ایک ورکنگ جو خاتون ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ حافظ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں ضرور چاہوں گا کہ ان سے ہم آپ پوچھیں کہ کیسے جو ہے وہ چیزوں کو مینج کر سکتی ہیں بینگ خاتون۔ جی تو سر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو خواتین جابینز ہوتی ہیں، جو جاب بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ انہوں نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے، تو ان کے لیے سحری بھی بنانی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے افطاری بھی بنانی ہے، تو کیسے وہ اپنی روٹین کو ایڈجسٹ کریں خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں؟ بسم اللہ و ملت اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ نے خواتین کے متعلق سوال کیا، تو اس میں آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ حدیث ہے جو کنز الاعمال میں مذکور ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے 4 عورتیں رول ماڈل ہیں، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، حضرت مریم جو عمران کی بیٹی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ جو خویلد کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اگر آج کی خواتین ان 4 عورتوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، ان 4 عورتوں کو جو کائنات کی عظیم ترین عورتیں ہیں، تو ان کو جب اپنا رول ماڈل بنائیں گی تو زندگی کا ہر پہلو اچھے طریقے سے گزر جائے گا۔ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو لے لیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی ساری زندگی آپ بڑی مال و دولت والی تھی، آپ کے والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ مال تجارت میں آ جاتی ہے۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ جب وہ مال تجارت ان کے پاس ہے، اب وہ تاجر ہیں، تاجرہ ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہی ہیں، لیکن طریقہ کار دیکھیے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ خود بازار کی زینت نہیں بنتی تھی، بلکہ کسی ایسے شخص کو متعین کرتی تھی کہ مال میرا ہوگا، محنت آپ کی ہوگی۔ پھر وہاں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ اس شخص کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ڈیل نہیں کرتی تھی، بلکہ انہوں نے درمیان میں خادمہ حضرت نفیسہ رکھی ہوئی تھی، اور وہ حضرت نفیسہ اس بندے سے کلام کرتی تھی۔ پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ اس دور میں کہ ابھی آقا امام الانبیاء سے نکاح نہیں ہوا تھا، ابھی اسلام کی تعلیمات نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی احکام اسلام نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی عورتوں کے لیے پردے کا احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت جاہلیت کے دور میں وہ عرب کے رؤساء، وہ عرب کے سردار حضرت خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کا لقب کیا کرتے تھے۔ اور جیسے باقی اعمال ہیں ان میں
رمضان المبارک میں ان کا اجر دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے، تو عورتوں کے لیے بھی ان تمام کے تمام اعمال میں اجر جو ہے وہ دگنا چگنا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھے کہ کتنی مال و دولت والی تھی، لیکن جیسے ہی آقا امام الانبیاء کے عقد میں آتی ہیں، آپ اپنا سارا مال شام سے پہلے آقا امام الانبیاء کے قدموں پہ نچھاور کر دیتے ہیں۔ بڑی مال و دولت والی ہیں لیکن رسول اللہ کے گھر میں جھاڑو دے رہی ہیں، بڑی مال و دولت والی ہیں لیکن میرے آقا امام الانبیاء کے کپڑے دھو رہی ہیں، بڑی مال و دولت والی ہیں لیکن میرے آقا امام الانبیاء کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں۔ تو یہ خواتین تھی۔ اگر خواتین ان خواتین کو رول ماڈل سمجھے تو اپنی زندگی کو بہترین انداز سے ادا کر سکتی ہے۔ مطلب آپ میں حافظ صاحب جو آپ بات فرما رہے تھے، آپ کی باتوں سے میں نے یہ آئیڈیا لگا جس طرح آپ نے ذکر فرمایا ان ممتاز، ان جو ہے وہ پاکیزہ شخصیات، ان ہستیوں کے حوالے سے جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ اگر ہم خواتین جو ہیں اور پھر ہم مرد بھی اگر بات کریں، اگر ہم ان چیزوں کو اگر رول ماڈل بنا لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیاں بھی آسان ہو جائے گی اور جو ہماری زندگیوں میں آنے والی مشکلات ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ بہت خوب جی، کیونکہ میں تو میری جو خواہش جو وہی ہے، ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ بیان فرما رہے تھے، پھر بھی آپ دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے۔ جمیل احمد جمیل صاحب، میں جس طرح پہلے بھی نادیوں کو بتا رہا تھا کہ ناظرین کیونکہ ڈیفینیٹلی ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ پوری دنیا میں دیکھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جائے گا، اور بالکل ہم یہ فخر سے بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نادیہ کہ 2 دفعہ صدارتی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں جمیل احمد جمیل صاحب، اور سب سے جو خوبصورت بات میں نے ان کے اندر دیکھی ہے کہ نہایتی جو ہے نا عاجز آدمی ہے۔ دیکھیں ابھی بھی اگر آپ دیکھیں ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والے آدمی ہیں، تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ میں یہی کہوں گی کہ یہ ان کا بڑا پن ہے کہ اتنا کچھ اچیو کرنے کے باوجود اور اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں ان کی لائف میں، لیکن یہ ابھی بھی اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے۔ چلیں باتیں ہوتی نہیں کہ فیضان رمضان میں نادیہ کو کہ ڈیفینیٹلی ویسے تو جھوٹ بولنا ویسے بھی منع ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ روزہ آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ میرا بہت اچھا الحمدللہ، چونکہ موسم بھی اچھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی جو ہے وہ گرمی اس طرح سے آئی نہیں ہے، لیکن اسی وجہ سے روزہ جو ہے وہ اچھا ہو گیا۔ میں نے اس لیے پوچھا ماشاءاللہ آپ بڑی فریش لگ رہی ہے، مطلب سحری میں لگتا ہے آپ نے ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سحری استعمال کی ہے۔ چلیے انشاءاللہ جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اپنی جو پسندیدہ ساری نعتیں ماشاءاللہ، جس طرح میں اکثر بھی کہتا ہوں کہ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئی، تیری وہ صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا، لیکن اپنی کو پسندیدہ ہوتی ہے نا، بندے کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذوق اور شوق کے حوالے سے، اس کا میں ضرور چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام میں وہ اپنی نعت جو ہے وہ بھی ضرور شامل فرمائیں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اردو زبان میں نا ابھی تک پاکستان میں نعت نہیں لکھی گئی، اور انڈیا میں بھی کم ہی لکھی گئی ہے، کتاب تو پوری ابھی تک کوئی کسی نے نہیں لکھی غالباً۔ تو میں نے اردو زبان کے پہلے بھی کلام آپ کے پاس آیا تھا، تو وہ کلام پہلی مرتبہ آپ کے پروگرام میں پڑھا تھا۔ آپ سے ایک قلبی لغاوٹ ہے، ایک اللہ ڈال دیتا ہے، تو ابھی آج بھی ایک عربی کا ہی کلام وہ پہلی مرتبہ آپ کے پاس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مطلب ہمارے یہ جو ہے وہ فیضان رمضان ٹرانسمیشن کو جو ہے اعزاز حاصل ہو رہے ہیں۔ بالکل، اور انڈیا میں کروڑوں لوگ اردو زبان بولتے ہیں، ہمارے پنجاب میں بھی کچھ لوگ بولتے ہیں، سندھ میں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ تمہاری بستی کی راہوں کی چاہت، تمہاری بستی کی راہوں کی چاہت، موہ تڑ پاوے جاوت کو ڈولے، دو جہانوں کے سلطان ہو تم رے، عشق کی بولی دل مورا بولے، من ہے روگی جدائی کا مارا، کب نظریہ کو ہوگا نجارا، من ہے روگی جدائی کا مارا، کب نظریہ کو ہوگا نجارا، کوئی پی کی طرف جاتا دیکھوں، کوئی پی کی طرف جاتا دیکھوں، دل خیالوں میں اس سنگ ہو لے، او تمہاری بستی کی راہوں کی چاہت،
جب موہے بھیجوری بھیجوری ان کی بستی، تب وہاں پر ہی جیون بتا دوں۔ جب موہے بھیجوری 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 ان کی بستی، تب وہیں پر ہی جیون بتا دوں کہ جمیل ان کے در کا ہے جوگی، کہ جمیل ان کے در کا ہے جوگی، مر کے بھی نام ان کا ہی بولے، تمری بستی کی راہوں کی چاہت، موہ تڑ پاوے تڑ پاوے تڑ پاوے جاوت کو ڈول۔ ماشاءاللہ، بہت خوب جی جمیل صاحب، ماشاءاللہ، سلامت ہے جی۔ آفا صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور میرا یہ آپ سے سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذہی شعور انسان کا یہ سوال ہے۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جو دین اسلام ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، بلا شک تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بھی جو ہمارے اندر جو برائیاں ہیں، دیکھیں بات تو جب کہتے ہیں کہ شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم برائی کی اس دلدل میں اس حد تک پھنس چکے ہیں کہ آج بھی رمضان الشریف کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں، اگر آپ بازاروں کے اندر آپ دیکھیں، اگر آپ کاروباری حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تو آج بھی وہ تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ گو کہ ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، گو کہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، گو کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بھی تمام معاملات بھی جاری رہتے ہیں۔ تو خدارا میں یہ چاہوں گا کہ اپنی ماشاءاللہ آپ کی زبان کے اندر ایک تاثیر آپ کے پاس کے علم ہے، دنیا آپ کو دیکھ اور سن رہی ہے، کیا میسیج اور کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے مسلمان کو کہ کس طرح وہ اپنے، جس طرح نادیہ نے بھی بات کی، قول اور فعل کو تبدیل کر کے حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر اپنی دنیا اور آخرت کو بھی چینج کر سکتا ہے؟ بسم اللہ و ملت اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ شیطان بند ہے، لیکن معذرت کے ساتھ گلی گلی، کوچا کوچا، بازار بازار، کئی شکل انسان میں چھوٹے چھوٹے شیطان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاتے ہیں اور اپنے آڈینس کو بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی عطار کی دکان پہ جاتا ہے تو اس سے خوشبو لیتا نہیں ہے، بس اس کی دکان پہ بیٹھتا ہے اور کچھ دیر کے بعد اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ اب اس نے خوشبو لی بھی نہیں، لگائی بھی نہیں، لیکن اس کے ساتھ سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اسی طرح جب یہ انسان سال کی 11 ماہ شیطان کی صحبت، سنگت اور معیت میں رہتا ہے، ایک ماہ شیطان تو بند ہے، لیکن اس کے دماغ میں، اس کی فہم و فراست میں اس غلاظت کی تہ جو ہے وہ جمی اثر موجود ہے، وہ اثر موجود ہے۔ یہ ایک ماہ کو اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اسی لیے کہ جیسے ہم جسمانی غذا اور ہے، روحانی غذا اور ہے، ہم جسمانی غذا سال کے 11 ماہ اس کی تیاری کرتے ہیں، جسم کو غذا پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک ماہ ہے کہ ہم اپنی روح کو غذا پہنچائیں، لیکن اس میں بھی ہم نفس کے پیچھے پڑے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں رمضان المبارک کی وہ آقا امام الانبیاء کی جو اقوال ہیں، وہ جو فضیلتیں ہیں جو آقا امام الانبیاء نے جگہ جگہ ارشاد فرمائی، اور صحابہ میں اتنا شوق پیدا ہوا کہ صحابہ 6 ماہ تک رمضان کا انتظار کرتے تھے اور اگلے 6 ماہ رمضان کی جدائی میں رویا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کو حضور نے یہ بتا رکھا تھا کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر ایک عمل اس کے اپنے لیے ہے۔ ان الصیام، یہ روزہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ رب فرماتا ہے فَهُوَ لِي، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ آگے فرمایا وانا اجزی بھی، میں اس روزے کی جزا دیتا ہوں۔ مسند امام اعظم میں امام اعظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اجزی کو مجہول پڑھا جائے تو معنی یہ بنے گا کہ رب اس روزے کی جزا بن جاتا ہے۔ انسان رب کی اس قدر قرب میں آ جاتا ہے، انسان رب کی اس قدر قربت میں آتا ہے کہ پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اقوال و افعال، وضاح و قطع، شکل و شباہت، رفتار و گفتار، انداز گفتگو، طرز زندگی، طریق معاشرت، عقل و شرب،
نشست و برخاست، گفت و شنید الغرض کہ اپنی ایک ایک ادا سے اتقوا اللہ کا پیکر بنے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت پیغام جی، ماشاءاللہ بڑے خوبصورت پیغام جی. میں کیونکہ جمیل احمد جمیل صاحب، میں کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ ٹائم ہے، ان سے بھی ایک میسج بالکل میسج میں چاہوں گا کہ ایک میسج پیغام جو ہے نا آج کی ہماری جو فیضان رمضان جو ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے، کیا پیغام اور کیا میسج ایک لائن میں دینا چاہیں گے؟ جی بس پیغام میرا یہی ہے کہ ہم بحیثیت ملت، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی اپنے قول و فعل میں تضاد جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین جمیل احمد جمیل صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان تھے موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے حافظ محمد فرحان گور رضاوی صاحب. میں آپ دونوں مہمانوں کا اپنی طرف سے اور نادیہ راجپوت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ہمارے اس فیضان رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. پیغام اور میسج یہی ہے کہ اپنے قول اور فعل کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں اور یہ سوچیں اور اپنے آپ پر غور کریں کہ آج آپ جو ہیں وہ اس حوالے سے کس جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. حقیقی اور صحیح معنوں کے اندر رمضان کی افادیت سے ان کے تمام جو جتنی بھی چیزیں تمام آپ اس ٹائم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ ایک زبان ہو کر، ایک ذہن ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے. مجھے اور نادیہ راجپوت کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.